پچھلے دنوں فلسطین کا قضیہ اٹھا، یہودیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، اللہ ان یہودیوں سے انتقام لے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے، اللہ وہ گھڑی لائے کہ ہم ان یہودیوں کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمارے فلسطینی بھائی عزت پائیں، یہ مقبوضہ فلسطین آزاد ہو۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، ہر لمحے میں سجدوں میں دعائیں ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، رات کے پہر میں دعائیں ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اور پوری مسلمان قوم کھڑی ہوئی اہل فلسطین کے ساتھ یہودیوں کے ظلم پر، اور دل کو سکون ملا مسلمانوں کے جاگتے ہوئے ان چہروں کو دیکھ کر کہ مسلمان بیدار ہیں، اپنے بھائیوں کے غموں میں شریک ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو فلسطین سے زیادہ قیمتی ہے، جو کشمیر سے زیادہ قیمتی ہے، جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے بھی جاگیے۔ فلسطین، ارض فلسطین سے زیادہ قیمتی لا الہ الا اللہ ہے، ارض فلسطین سے زیادہ قیمتی وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، یہ پکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، عبادت تنہا الہ واحد کی جائے گی۔ اس کے لیے بھی جاگیے، اس توحید کے لیے بھی جاگیے، اس توحید کی غیرت کو پیدا کیجئے، اس توحید کو سمجھیے۔ یہاں گاڑیوں کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی، یہاں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی، یہاں آگ کے الاؤ کے سامنے سجدہ ریز ہے قوم آپ کی، یہاں پیروں کو الہ بنا لیا گیا ہے، مرشدوں کو الہ بنا لیا گیا ہے، ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضاہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالی ہے کہ ہم نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو کبھی رب نہیں کہا، قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم ان کو رب مانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم نے ان کے حلال و حرام کے فیصلوں کو تسلیم کیا، یہ انہیں رب بنانا ہے، اور آج تو کھل کر اعلان کر رہے ہیں اہل شرک۔ لوکی ارشاں اتے لب دینے رب بوری وعدے دے اولے آ بیٹھا، لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، رب گوری اولے آ بیٹھا میں پاؤنی یہ کمال نوری گوری گاڑے میں پونی کمال نوری گوری گاڑے۔ آج تو پیروں کو رب کہا جا رہا ہے، آج مرشدوں کو رب کہا جا رہا ہے، جن کو دین کا علم نہیں، جن کو دین کی ابتدائی معلومات نہیں، جو رب کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں، جو عطر بیچتے ہوئے، مسواک بیچتے ہوئے، اگربتیاں بنا کر بیچتے ہوئے وہ علماء کی سیٹ پر فائز ہو گئے، جنہوں نے کہیں سے کچھ دین سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، آج اس کو پکارا جا رہا ہے۔ کبھی ہم روکتے تھے کہ بھائی پکار صرف اللہ کے لیے، دعا ہو عبادہ، یہ پکار عبادت ہے، لبیک اللہم لبیک۔ لوگوں نے کہا نہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم نے روکا کہ یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہا لبیک یا حسین، ہم نے روکا یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہا لبیک یا فاطمہ، ہم نے روکا یہ شرک ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء میں سب سے افضل و اعلی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن حسین، اہل بیت کے عظیم ترین انسان، عزت مقام میں بڑے اعلی۔ آج تو عطاری صاحب کے نام کی آوازیں بھی لگ رہے ہیں، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ سندھی بھی بولتا ہے لبیک، آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک، انگریزی بھی بولتا ہے لبیک، انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیک، جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ یہ قوم شرک میں کہاں تک گرے گی؟ کس کس کو پوجے گی؟ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ اے میری قوم، تمہیں تو پیغام یہ ملا تھا، تمہیں تو آواز یہ ملی تھی، تمہیں پکار یہ دی گئی تھی، تمہیں دعوت یہ دی گئی تھی کہ تم پابند ہو الہ واحد کی عبادت کے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اس الہ کے علاوہ، الہ برحق کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وہ پاک ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو۔